السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، تحریک پاکستان میں جہاں علماء نے بڑا اہم کردار ادا کیا، سیاستدانوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، وہیں کچھ صحافی بھی ایسے تھے جنہوں نے اپنے اپنے طور پر تحریک پاکستان میں اپنی خدمات کا حصہ ڈالا۔ ان میں ایک بہت ہی معروف اور سینئر صحافی تھے زیڈ اے سلیری۔ یہ بہت سینئر صحافی تھے اور ان کی اسٹوڈنٹ لائف تھی، نوجوان تھے۔ جب انہیں موقع ملا کہ وہ قائد اعظم کو دیکھ سکیں، ان سے ملاقات کر سکیں، اور ہر ملاقات میں اتنے متاثر ہوئے قائد اعظم کی شخصیت سے کہ وہ یہ مضمون لکھنے پر مجبور ہوئے، اور اس مضمون میں انہوں نے قائد اعظم کے شخصیت کا جیسا تعارف کرایا ہے وہ بڑا ہی لاجواب ہے، بہت شاندار ہے۔ آئیے ہم آپ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سو کے نظر میں ہم نے کی زبان سے ہم نے یا تحریر سے ہم نے قائد اعظم کے بارے میں حالات بھی پڑھے، ان کی شخصیت کے بارے میں پڑھا۔ یہ دیکھتے ہیں کہ سلیری صاحب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو اس مضمون کا عنوان ہے میری یادوں کے آئینے میں قائد کا اجلا کردار۔ زیڈ اے سلیری تحریک پاکستان کی تاریخ ساز لمحات کو آواز دیتے ہیں، یہ ٹائٹل ہے اس پر۔ آپ لکھتے ہیں کہ مجھے 30 کے عشرے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی ذات سے شناسائی ہوئی جب وہ انڈیپینڈنٹ پارٹی کے رہنما اور رکن قانون ساز اسمبلی کی حیثیت سے اس کے اجلاس میں شرکت کے لیے بمبئی سے دہلی آئے، جہاں انہوں نے ان دنوں میں بھی قیام پذیر تھا، یعنی یہ بھی اس وقت دہلی میں موجود تھے۔ مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی ابھی وجود میں نہیں آئی تھی، یعنی ابھی پارلیمنٹ قائم نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کی تیاری ہو رہی تھی، انتخابات ہونے والے تھے، تیاری ہو رہی تھی۔ چونکہ میں خبروں اور سیاست سے شغف رکھتا تھا، اس لیے میں نے سر عبداللہ ہارون کے توسط سے اجلاس کی کارروائی سننے کے لیے اسمبلی کی وزٹنگ گیلری کا پاس حاصل کر لیا۔ چند ایسے موقع پر قائد اعظم کو سننا میری خوش قسمتی تھی۔ سر عبداللہ ہارون بھی اپنے وقت میں تحریک پاکستان کے بڑے اہم لیڈر اور قوم کی بڑی انہوں نے خدمت کی، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ کسی موقع پر انشاءاللہ ان کے بارے میں کوئی مضمون ہوگا تو ضرور ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ ایک موقع پر میں نے انہیں اپنے قدموں پر سیدھے پروقار انداز میں کھڑے متنازعہ پارلیمانی رپورٹ پر تقریر کرتے ہوئے دیکھا تھا، جو برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان پر مشتمل کمیٹی نے ہندوستان کے آئندہ آئین کے متعلق پیش کی تھی۔ برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان پر مشتمل کمیٹی نے ہندوستان کے آئندہ آئین کے متعلق پیش کی تھی، اس رپورٹ پر غور و خوض ہو رہا تھا۔ قائد اعظم گرجتی ہوئی آواز میں اس کی مذمت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ رپورٹ بالکل بکواس ہے، مکمل طور پر ناقابل عمل اور ناقابل قبول ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کے لیے انتہائی توانا لکھتے ہیں سلیری صاحب، یہ ایک ایسے شخص کے لیے انتہائی توانا الفاظ تھے جو کبھی کبھار ہی اپنی آواز بلند کرتا تھا۔ انہوں نے سختی کے ساتھ اس رپورٹ کی تردید کی اور مذمت کی۔ ان کی یہ تقریر اخبارات میں شائع ہوئی اور اس نے ہندوستان کے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ کانگریس کے ارکان نے بھی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا، لیکن یہ اکثر مخالف بنیادوں پر۔ قائد اعظم نے مرکز کو حاصل بیجا اختیارات کی بھی مذمت کی، کیونکہ وہ مسلم اکثریتی صوبوں کی داخلی خود مختاری کے تحفظ کی خاطر ان اختیارات کم سے کم دیکھنا چاہتے تھے۔ یعنی وہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ مرکز کے اختیارات کم سے کم ہوں، صوبوں کے اختیارات زیادہ ہوں، تاکہ مسلم جو صوبے بنے ان کو اپنے اپنے طور پر حکومت چلانے کا موقع ملے، جبکہ کانگریس ان اختیارات کے برطانوی گورنر جنرل کو تفویض کیے جانے کی مخالفت کی۔ یعنی انہوں نے صوبہ اور مرکز کوئی بحث نہیں چھڑی، اور انہوں نے کہا کہ گورنر جنرل کو اختیارات نہیں ملنے چاہیے، ان کا یہ سٹینڈ تھا۔
کانگریس کا، کانگریس ہم جانتے ہیں کہ ہندوؤں کی پارٹی تھی اور مسلم لیگ مسلمانوں کی پارٹی تھی۔ قائد اعظم کی اس جاندار تقریر سے اسمبلی ہال چند لمحوں کے لیے خاموشی میں ڈوب گیا، پھر حزب اختلاف کی طرف سے قائد اعظم کے حق میں بجائے جانے والے ڈیسکوں کی آوازوں نے پورا حال گونج اٹھا۔ یہ برصغیر کی تقسیم کی طرف پہلا جرات آفرین قدم تھا۔ مسودے میں کچھ ترامیم کے بعد یہی رپورٹ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی بنیاد بنی۔ یعنی قائد اعظم کا جو موقف تھا وہ تسلیم کر لیا گیا کہ یعنی صوبوں کو اختیارات زیادہ ہوں، مرکز کو اختیار کم ہو، تاکہ صوبے اپنے اپنے طور پر حکومت چلا سکیں اپنی مرضی سے۔ یہ بات منظور کر لی گئی اور اس کو انڈیا کے ایکٹ 1935 میں بھی شامل کر لیا گیا۔ میں نے پہلی کامیابی تھی قائد اعظم جو پارلیمنٹ انہوں نے قدم رکھا تو۔ قائد اعظم کی تقریر سننے کا ایک اور مقام اینگلو عربک کالج دہلی تھا، جس نے تمام بھارت سے مسلمان رہنماؤں کو اپنی طرف کھینچا اور مسلم فکر کے ارتکاز میں اہم کردار ادا کیا۔ یعنی پہلے ملاقات اور پہلے تو مرتبہ جو انہوں نے دیکھا اور سنا قائد اعظم کو، وہ اجلاس تھا پچھلا جو بیان کیا گیا۔ اب دوسری مرتبہ ان کو موقع ملا اینگلو عربک کالج دہلی میں، جہاں وہاں تمام مسلمان رہنما شریک ہوئے تھے۔ جب کبھی قائد اعظم شہر میں تشریف لاتے، کالج یونین کی طرف سے، جس کا میرا چچا زاد بھائی بھی رکن تھا، آپ کو موجودہ سیاسی مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی دعوت دی جاتی اور آپ فوراً رضامند ہو جاتے۔ یہ اسٹوڈنٹس کی وہ تھی، کالج کی یونین کی طرف سے یہ اجلاس منعقد کیا گیا تھا، لیکن تمام مسلمان اس وقت کے مسلمان لیڈروں کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ اور قائد اعظم کا اصول تھا کہ جب اسٹوڈنٹس خاص طور سے کسی جلسے میں انوائٹ کرتے ہیں ان کو میٹنگ میں، تو ضرور جاتے تھے۔ در حقیقت وہ خود ہی نوجوانوں خصوصاً طلباء سے ملنا پسند کرتے تھے اور ہمیشہ ان کے لیے وقت نکالتے تھے۔ ان کا تقریر کرنے کا انداز دنیا کے عظیم رہنماؤں سے بہت مختلف تھا، جو اچھے مقرر شمار کیے جاتے تھے اور جن میں آپ بھی شامل تھے۔ مولانا عبدالکلام آزاد، عطا اللہ شاہ بخاری، بھولا بھائی دیسائی اور سیتا مورتی کانگریس کا اسمبلی میں ڈپٹی لیڈر تھا کی طرح بھاری بھرکم الفاظ کی بوچھار اور لفاظی سے سامعین کو مسحور کرنے کے بجائے قائد اعظم پرسکون دھیمے اور گفتگو کے انداز میں تقریر فرماتے تھے۔ یعنی پرجوش گرما گرم تقریر، بڑے بڑے جملے، بڑے بڑے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے قائد اعظم بہت سادی تقریر کرتے تھے، دھیمے لہجے میں کرتے تھے، ٹھہر ٹھہر کے کرتے تھے، تاکہ لوگ سمجھیں، غور سے سنیں اور سمجھیں اس کو۔ ان کا انداز مطلب دوسرے تمام جو شعلہ بیاں مقرر تھے ان سے مختلف تھا۔ وہ اپنا موقف نقطہ بنقطہ اور بڑی جانفشانی سے بیان کرتے تاکہ لوگ ان کے خیالات اور دلائل کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ ان کی تقریر منطقی، بے عیب، ترغیب دہ اور پرزور ہوتی تھی تاکہ لوگ اختتام تک ان کا ساتھ دیں۔ حاصل تقریر پر زور دینے کے لیے وہ اپنی آواز اس حد تک بلند کرتے تھے کہ اس کی گونج عزم و یقین کی علامت بن جاتی تھی، جسے لوگ کبھی بھلا نہ پاتے۔ قائد سے انٹرویو کی ایک کوشش۔ قائد اعظم کی ان دنوں کی اس الگ تھلگ طلسماتی شخصیت سے متاثر ہو کر میں اور میرے ایک دوست نے ان سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے انہیں خط لکھا جس میں ان سے کسی ایسے وقت میں انٹرویو دینے کی درخواست کی جسے وہ مناسب سمجھیں، اور یہ خط ان کے 10 اورنگزیب روڈ دہلی کے پتے پر روانہ کر دیا۔ ہمیں امید ہی نہ تھی کہ اس خط کا جواب موصول ہو سکے گا۔ ایک ایسے عظیم رہنما کے پاس چند غیر معروف نوجوانوں سے ملاقات کا وقت کہاں ہو سکتا تھا؟ لیکن ہمارے تعجب کی انتہا نہ رہی جب اگلے ہی روز ہمیں جواب موصول ہو گیا، جس میں 2 دن بعد 11 بجے دن کا وقت ملاقات مقرر کیا گیا تھا۔ یعنی قائد اعظم نے اس کا فوراً جواب دیا اور بلکہ ملاقات کا وقت بھی مقرر کر دیا۔
یہ خط نوجوان اسٹوڈنٹس کی طرف سے گیا تھا، خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک امتحان تھا کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. وہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگے. اگلے دن ہم نے مسلسل صلاح مشورے، گھبراہٹ اور تیاری کرنے میں گزارے. ہم بری طرح بکلائے ہوئے اور اس ششوپنج میں تھے کہ جائیں یا نہ جائیں. یعنی گھبراہٹ بھی تھی، اتنے بڑے لیڈر اور معروف لیڈر، بین الاقوامی شہرت یافتہ لیڈر، اور کہاں یہ اسٹوڈنٹ ایک کالج کے اسٹوڈنٹ، تو وہ گھبرا رہے تھے ان سے ملنے کے لیے. تاہم مقررہ دن ہم نے صاف ستھرا اور اپنی بساط کے مطابق اچھا لباس پہنا اور آزمائش کی گھڑی کا انتظار کرنے لگے. ساتھ ساتھ ایک مشکل مرحلے سے عہدہ برا ہونے کے بارے میں بحث و تکرار بھی کر رہے تھے. یعنی آپس میں بحث و تکرار ان اسٹوڈنٹس کی چل رہی تھی. آخری لمحات میں ہمارے حوصلے جواب دے گئے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس آزمائش پر پورے اترنے کے قابل نہیں. اس خیال سے ہمیں انتہائی شرمندگی اور ندامت محسوس ہوئی کہ قائد اعظم مقررہ وقت پر ہمارے انتظار میں ہوں گے. یہ دن زندگی بھر میرے دل میں کھٹکتا رہا. یعنی پھر اسٹوڈنٹس کی ہمت نہیں ہوئی کہ قائد اعظم کو فیس کرتے. تو وہ تیار تو ہوئے، ذہنی طور پہ بھی تیار ہوئے، لیکن پھر آخر ہمت ہار گئے اور وہ اس میٹنگ میں نہیں گئے جس کی دعوت دی تھی قائد اعظم نے. اگلے سال ہفتہ روزہ ڈان کے عملے میں شامل میں ہو گیا. سلیری صاحب ڈان اخبار انگلش کا بڑا معروف اخبار ہے پاکستان کا، جو پاکستان بننے سے پہلے شائع ہو رہا تھا. تو اس میں اس کے اسٹاف میں یہ بھی شامل ہو گئے، جو آل انڈیا مسلم لیگ کے زیر اہتمام شائع ہونا شروع ہوا تھا اور 1943 میں روزنامہ بنا. یعنی شاید پہلے ویکلی تھا، اب یہ ڈیلی نیوز بن گیا 1943 میں. اس اخبار کا ایڈیٹر مشہور صحافی پتھن جوزف تھا اور میں ان ابتدائی دنوں میں اس عملے کی ادارت میں واحد مسلمان تھا. یعنی ڈان اخبار کا جو ایڈیٹر تھا صحافی، وہ کوئی برٹشر تھا جس کا نام تھا پتھن جوزف. اور یہ جو تھے اس اسٹاف میں، اور خاص طور سے ایڈیٹر کے اسٹاف میں، یہ واحد مسلمان جرنلسٹ تھے. قائد اعظم ہمارے دفتر واقع دریا گنج میں کئی مرتبہ تشریف لائے. جب بھی وہ اخبار کے مدیروں سے سیاسی صورت حال پر گفتگو فرماتے تو میرے ہاتھ پاؤں کھل جاتے. کہیں وہ اپنے دور رس نگاہوں سے مجھے پہچان نہ لیں کہ میں ہی وہ معمولی نوجوان ہوں جس نے انہیں کئی سال پہلے انتظار کی صحبت سے دوچار کیا تھا. یعنی وہ ملنے سے پہلے ان کو وہ وقت یاد آیا تھا جب وہ اسٹوڈنٹ تھے اور انہیں انوائٹ کیا تھا قائد اعظم نے، اور وہ پھر ڈر کے مارے انہوں نے سامنا نہیں کیا تھا. تو وہ جو ہے یاد آیا تھا انہیں کہ وہ کیسی حماقت کی تھی انہوں نے. ایک دفعہ وہ پوتھن جوزف سے ایک بڑے لبرل رہنما تیج بہادر سپرو کے متعلق بڑی خفگی کا اظہار فرما رہے تھے. قائد اعظم کسی لبرل رہنما تیج بہادر سپرو کے بارے میں کمنٹس کر رہے تھے کہ اس نے ان کے 2 خطوط کے جواب تاخیر سے دیے. یعنی فخر اس بات پہ ان کو اعتراض تھا کہ اس نے ان کے خط کے جواب تاخیر سے دیے. انہوں نے سپردگی کی اس ناشائستگی پر جو زور دیا اس سے میں دبک کر رہ گیا. یعنی انہیں پھر اپنی حماقت یاد آ گئی اور ڈر گئے کہ کہیں اس طرح ہم پر بھی غصہ نہ کر جائیں قائد اعظم کہ آئے کیوں نہیں. میں خود ہی لکھا تھا خط، پھر جواب میں جب میں نے انوائٹ کیا تو آئے نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بارے میں ڈانٹ پڑ جائے. تو اس لیے وہ دبک کے رہ گئے. قائد اعظم لوگوں کے ساتھ روزمرہ کے معاملات میں انتہائی فرشناس اور ذمہ دار تھے. یعنی اس معاملے میں وہ بہت ہی ذمہ داری سے کام لیتے تھے. ملنے ملانے اور روزمرہ کے معاملات تھے جو لوگوں سے تعلقات. اچھا، پٹنہ کا اجلاس 1938 میں ریلوے بورڈ میں ملازم تھا میں، اور جو اپنے ملازمین کو ایک سفری پاس جاری کرتا تھا جس کے ذریعے وہ ملک کے کسی بھی حصے میں جہاں چاہیں جا سکتے تھے، اور یہ پاس 1 سال تک کارآمد ہوتا تھا. اسی برس دسمبر میں آل انڈیا مسلم کانفرنس کا پہلا عام اجلاس پٹنہ بہار میں منعقد ہو رہا تھا. میں نے ریلوے بورڈ کی طرف سے دی جانے والی سہولت سے فائدہ اٹھا کر اس اجلاس میں جانے کا فیصلہ کیا. یہ ایک بہت بڑا اجلاس تھا اور برصغیر کے طول عرض سے ہزاروں لوگ اس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے. مسلم لیگ کے نامور رہنماؤں کا ایک بہت بڑا اجتماع بھی تھا یہ.
पंजाब के वज़ीर आला सर सिकंदर हयात, बंगाल के वज़ीर आला मौलवी फजल हक, आसाम के वज़ीर आला मोहम्मद सादुल्ला और लाहौर से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और हैदराबाद दक्कन से नवाब बहादुर यार जंग भी वहाँ मौजूद थे। यानी बहुत बड़ा इजलास था, बड़े अहम लोग इसमें शरीक हुए थे। हर तरफ इंतहाई जोश और खरोश था और कायद आज़म अल्लाह अकबर की नारों की गूंज में बड़े वक़ार से इस इजलास में तशरीफ़ लाए। ये पहला मौका था जब कायद-ए-आज़म का इस्तकबाल बहैसियत कायद-ए-आज़म किया गया और इस वक्त से वो तमाम भारतीय मुसलमानों के कायद-ए-आज़म करार पाए। उन्होंने एक तारीखी तकरीर की जिसमें कुर्रे-अर्ज़ पर अपने लिए साजगार माहौल हासिल करने के लिए मुसलमानों की जद्दोजहद का जायज़ा पेश किया। उनकी ये तकरीर अंग्रेज़ी में थी। उन्होंने कांग्रेस को इसके ज़ेर हुकूमत सूबों में मुसलमानों पर ज़ालिमाना कार्रवाइयों का ज़िम्मेदार ठहराया और मिसालों से साबित किया कि हिंदू राज के ख़िलाफ़ उनके बदतरीन खदशात मुजस्सम शक्ल में सामने आ गए हैं। कायद-ए-आज़म की लंबी तकरीर तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा सामीन ने पूरे इन्हिमाक से सुनी। ये तकरीर हकीकत बयानी में इतनी पुरज़ोर और इतने वाज़ेह दलाइल रखती थी कि जनाब गांधी को उनकी इस तकरीर के जवाब में एक तवील बयान जारी करना पड़ा। ये मेरा अमली सियासत का पहला तजर्बा था। मैं अपने कौमी नज़्म-ओ-ज़हन की सच्चाई और कायद-ए-आज़म की शख्सियत से बड़ा मुतासिर होकर इस इजलास से लौटा। अगरचे वो बाज़ार मुसलमानों के रहनुमा लगते नहीं थे, लेकिन उन पर लोगों के एतमाद और यकीन का मुज़ाहरा इस कदर वाज़ेह और हद से बढ़कर था कि वो इन तमाम रिवायती रहनुमाओं से बुलंद बाला थे जो मुसलमानों के यहाँ मोहतरम और मुक़्तदर थे। मैंने इस इजलास की मुकम्मल कार्रवाई माहनुमा तुलू इस्लाम के लिए लिखी जो जनाब ग़ुलाम अहमद परवेज़ उस वक्त हुकूमत हिंद के मुलाजिम थे कि ज़ेर इदारत शाया होता था और जिसके साथ एक वक्त में मौलाना अब्दुल-सत्तार नियाज़ी भी मुंसलिक रहे थे। पटना का इजलास इस कदर असर अफरीन था कि इसका तस्करा इजलास से लाहौर के पेश रो के तौर पर किया जाएगा, जिसमें करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। 1940 में जो करारदाद पाकिस्तान हुई थी लाहौर के इकबाल पार्क में, तो उससे पहले जो इजलास हुआ ये इजलास था जो एक बहुत बड़ा इजलास था जिसमें बड़े बड़े लीडर शरीक हुए थे। नाम उनके ऊपर बताए गए मैंने। तो ये पहला बड़ा इजलास था तहरीक पाकिस्तान के लिए। दिल्ली का इजलास मुस्लिम लीग का दूसरा बड़ा इजलास जिसमें मैंने शिरकत की वो 1945 में मुनक़्क़िद हुआ। मैं डॉन के रिपोर्टर की हैसियत से शरीक हुआ। उस वक्त तक मुस्लिम लीग आज़ादी की तरफ बड़े कदम उठा चुकी थी और पाकिस्तान का मुतालबा संजीदगी से किया जाने लगा था। ये पहला मौका था जब मैंने देखा कि कायद-ए-आज़म ने अपनी तकरीर का जामा मसवदा तैयार किया और फिर इस पर वक्फे से नज़र आसानी फरमाते रहे। उन्होंने करारदाद लाहौर के हवाले से, जिसे हिंदू अखबारात ने करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया था, फरमाया कि इस करारदाद में ये नाम इस्तेमाल नहीं किया गया था। करारदाद में यानी नाम नहीं था, करारदाद पाकिस्तान नहीं था, लेकिन चूँकि हमारे बरदारान वतन ने हमें करारदाद की खूबसूरत नाम का तोहफ़ा दिया है, हम इसे शुक्र के साथ कबूल करते हैं। यानी करारदाद लाहौर पहले उसका नाम था, लेकिन लोगों ने उसको करारदाद पाकिस्तान का नाम देना शुरू कर दिया। तो इस पर इनका तबसरा था मोहम्मद अली जिन्ना साहब का, कायद-ए-आज़म का, कि जब लोगों ने ये नाम दे ही दिया करारदाद पाकिस्तान तो हम भी इसे कबूल करते हैं। ये इजलास मुसलमानों की एक बहुत बड़ी फतह था। जनाब ग़ुलाम मोहम्मद बाद में वज़ीर ख़जाना और गवर्नर जनरल पाकिस्तान ग़ुलाम मोहम्मद थे के दामाद जनाब हुसैन मलिक और इस इजलास की इस्तक़बालिया कमेटी के सरबराह थे। उन्होंने एक बहुत बड़े जुलूस का एहतमाम किया जिसमें कायद-ए-आज़म बाजों की गूंज में पंडाल में तशरीफ़ लाए। जब इजलास ख़त्म हुआ तो कायद-ए-आज़म ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया जिसमें जमात इस्लामी के एक नुमाइंदे ने सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान एक इस्लामी मुमलिकत होगा। जमात इस्लामी के गांधी ने सवाल उठाया तो कायद-ए-आज़म ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, लेकिन इसमें भी एक सवाल ही शामिल था। कायद-ए-आज़म ने सवालनुमा जवाब दिया, जब पाकिस्तान में कानून साज़ों की अक्सरियत मुसलमान होगी तो वो किस किस्म का कानून बनाना पसंद करेंगे। जवाब में उन्होंने एक सवाल कर दिया कि जब मुसलमान ही होंगे कानून साज असम्बली में सारे अक्सरियत, तो फिर ज़ाहिर इस्लामी कानून ही बनेगा। तो बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने इस साहबी के सवाल का जवाब दिया। मज़ीद अहवाल इंशाअल्लाह
ہم آئندہ قسط پڑھیں گے، پھر وقت اجازت دیجیے، پھر اللہ